الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو پالنے والا اور ہر قسم کی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، نبیوں پر، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج مطہرات پر، اور قیامت تک آنے والے تمام نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی۔ یہاں فجر سے مراد عام فجر ہے، فجر کا وقت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو یہاں جو 10 راتیں ہیں علماء کرام اور مفسرین اعظام بیان کرتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے، جو سال کا آخری مہینہ ہے، اس آخری مہینے کا جو پہلا عشرہ، پہلا 10 دن ہے، ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں وہ راتیں مراد۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ جفت سے مراد جوڑا ہوتا ہے، بعض علماء نے کہا اس سے مخلوق مراد ہے، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اور طاق کی قسم کھایا ہے، یعنی بے جوڑا۔ بے جوڑا کا مطلب اس سے مراد اللہ کی ذات، اللہ کی ذات نرالی ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے۔ اور پھر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شفع یعنی جفت سے مراد جو ہے وہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، یوم النحر مراد۔ اور وتر سے مراد، جس کو وتر بھی کہتے ہیں، اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے جفت کی، جوڑا کی اور بے جوڑا کی قسم کھائی ہے، یعنی تعداد کی قسم کھائی ہے جو بے جوڑا ہو اور جوڑا ہو۔ تو یہ جو مہینہ ابھی ہم گزار رہے ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حج کے مہینوں میں سے بھی ہے، اور آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ تو اس مہینے میں تقریباً 2 دن یا 3 دن بچ گئے ہیں۔ اس کے بعد ذوالقعدہ کے بعد جو مہینہ آئے گا ذوالحجہ کا، بڑا اہم ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور سے اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، پہلا جو 10 دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر، احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہمیں اس اہمیت کو، فضیلت کو جاننا ہے، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو مسنون اعمال ہمیں کرنے چاہیے، ان اعمال کو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے سے متعلق بعض فضیلتوں کو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ الفجر میں فجر کی قسم کھانے کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں مراد۔ تو یہاں علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اہم ترین ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، وہ عشرہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یا رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر والی رات رکھا ہے، وہ بہتر۔ تو علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے،
وہ رات کے اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، رات کی فضیلت کے اعتبار سے، لیکن ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ دن کے اعتبار سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ راتوں کی فضیلت کے اعتبار سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی، پہلے 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا میں سب سے بہترین ایام، افضل ترین ایام 10 دن ہیں۔ وہ 10 دن کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ مراد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کو واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان دنوں میں، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اعمال کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اتنی فضیلت دوسرے دنوں میں اعمال کی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں، تو ان اعمال صالحہ کی جو فضیلت ہے وہ جہاد سے بڑھ کر ہے۔ آپ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں صدقہ کرتے ہیں جہاد سے بڑھ کر، نماز پڑھتے ہیں جہاد سے بڑھ کر، روزہ رکھتے ہیں جہاد سے بڑھ کر، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اعمال کو انجام دینا، بجا لانا جہاد سے بڑھ کر عمل کی فضیلت۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے جان و مال کے ساتھ نکلتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، کچھ بھی واپس لے کر نہیں لوٹتا، تو اس شخص کی فضیلت یہی ذی الحجہ ہے، جن کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے، یوم عرفہ۔ یوم عرفہ یہ کون سا دن ہے؟ یہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو حجاج کرام مینا سے جب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سورج طلوع ہو جاتا ہے تو میدان عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو وقوف کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ترین دن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کو، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اپنے بندوں کو اس قدر آگ سے، جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اتنا آزاد کسی اور دن میں اللہ نہیں کرتا، اتنی فضیلت۔ پھر اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، یعنی یوم عرفہ کے دن اپنے ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے یوم عرفہ کے دن فخر کرتا ہے، اور ملائکہ سے پوچھتا ہے جو بندے عرفہ میں جمع ہوئے ہیں، حجاج کرام دنیا کے کونے کونے سے میدان عرفات میں چاروں طرف بکھرے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کس لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی کیا طلب ہے، ان کی کیا خواہش ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ رب العالمین یہ فرشتے تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سن لو، میں نے ان بندوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو یہ وہ دن ہے یوم عرفہ۔ انہی 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ آتا ہے، اس لیے ان ایام کی، ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے انہی ایام میں ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ایک دن یوم النحر بھی ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے یوم النحر کو، جو پوری دنیا کے لیے مثال ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر پوری دنیا میں لوگ عمل کرتے ہیں اور اس سنت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو وہ دن یوم النحر انہی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن یوم النحر، قربانی کا جو دن ہوتا ہے یوم النحر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا۔ پھر اس کے بعد فضیلت والا دن یوم القر ہے۔ یوم القر کہتے ہیں ٹھہرنے کا دن۔ حجاج کرام
10 تاریخ کو جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، یوم النحر کو قرآن میں سورہ توبہ میں یوم الحج الاکبر بھی کہا ہے، یعنی حج کا سب سے بڑا دن۔ حاجی لوگ عرفہ میں وقوف کرنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں اور 10 تاریخ ہوتی ہے، یوم النحر ہوتا ہے، تو یوم النحر کو حجاج کرام بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جمرات پہ جاتے ہیں، اور جو 3 جمرے بنے ہوئے، جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ عقبہ ہے، سب سے آخری والا جمرہ جو مکہ سے متصل ہے، پہلے سب سے آخری والے جمرے کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر اپنے بال کو مڑاتے ہیں، پھر بیت اللہ شریف جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیم کے پاس یا حرم شریف میں کہیں بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کی سعی کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے اعمال یوم النحر کو حجاج کرام انجام دیتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا، یعنی حج کا بڑا دن۔ اور اس کا ایک دوسرا نام یوم النحر بھی ہے، جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر ہے، پھر اس کے بعد والا دن یوم القر، یعنی ایام تشریق کا جو پہلا دن ہوتا ہے 11 ذی الحجہ، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا۔ اس لیے علماء کرام نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ قربانی کرنا زیادہ افضل یوم النحر کو ہے۔ ویسے قربانی 4 دن کرنا مسنون ہے، یوم النحر کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور یوم النحر کے بعد ایام تشریق جو 3 دن ہیں 11، 12 اور 13، ان تینوں دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ 4 دن قربانی جائز ہے، لیکن علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم النحر زیادہ فضیلت والا دن ہے، اس لیے قربانی کرنا زیادہ اہم ترین یوم النحر کو ہے، یعنی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو ہے۔ تو یہ چند فضائل ایام ذو الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے بڑی فضیلت کا حامل ہے، یہ بڑا عظیم عشرہ ہے۔ اس عشرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر اس عشرے کے فضائل بیان کیے۔ تو ان فضیلت کی بنیاد پر اب آپ کے سامنے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس عشرے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، وہ کون سے اعمال اور افعال ہمیں انجام دینا چاہیے جن کی بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یہ ہے، جو حدیث میں نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے میں اگر کوئی عمل انجام دیا جائے اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ دوسرے ایام میں اتنی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر اس عشرے میں ہمیں مستحب اعمال جو بھی ہیں، مسنون اعمال، نیکی کے اعمال، اعمال صالحہ کثرت سے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ جو بھی نیکی کا کام ہے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اگر انجام دیتے ہیں تو یہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگرچہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نماز کے علاوہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یا آپ کوئی دوسرا مسنون عمل نیکی کا کام کرتے ہیں، تو وہ نیکی کا کام اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہمیں جو نیکی کا کام ہے، اعمال صالحہ ہے، وہ انجام دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر چونکہ ذوالقعدہ حرمت کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس کے بعد محرم یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ تو ذوالحجہ جو مہینہ آنے والا ہے، پہلا عشرہ جو بڑی فضیلت کا حامل ہے، ایک طرف حرمت کا مہینہ ہے، دوسری طرف حج کا مہینہ ہے۔ حج کا کام جو شروع ہوتا ہے ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے، حاجی لوگ ابھی عمرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ ذوالحجہ کا مہینہ آئے، 8 تاریخ آئے، اور وہ احرام لگا کر، حج کا احرام لگا کر وہ مینا جائیں گے۔ تو 8 تاریخ سے حج کا کام ذوالحجہ میں شروع ہوتا ہے، 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اور ایام تشریق 13 تاریخ کو آخری کنکری تینوں جمرات کو مار کر حج کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر حجاج کرام طواف وداع کر کے اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو پہلے عشرہ، تو ایک طرف اس مہینے کی فضیلت یہ حاصل ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ حرمت والا بھی مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جب کائنات بنایا اس دن سے 4 مہینے کو حرمت بخشی ہے، اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، پھر اس کے بعد رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ تو حرمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس مہینے میں فتنہ فساد نہ کریں، برائی انجام نہ دیں، ظلم اور جور اور جو گناہ کے کام ہیں وہ انجام نہ دیں۔ تو اس مہینے میں کثرت سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، گناہوں سے اور برائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ دوسرا کام ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک تیسرا مسنون عمل یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے تکبیر پڑھنا چاہیے۔
ذوالحجہ کا جو 10 دن ہے، پہلا عشرہ، پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک کثرت کے ساتھ ہمیں تکبیر، جیسے عید میں تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح سے، یا اور بھی دوسری تکبیریں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اس طرح کی جو بھی تکبیرات عید آپ کو یاد ہیں، ان تکبیرات کو 1 تاریخ سے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، پورے عشرے میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بال، اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ جو قربانی کا ارادہ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہی عید ذوالحجہ کا چاند نکل جائے، چاند نکلنے کے بعد اب وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہیں کاٹیں گے۔ تو جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ چاند نکلنے کے بعد، ذوالحجہ کا جب چاند نکل جائے تو قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹیں گے۔ اور جو لوگ قربانی نہیں دے سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹتے ہیں تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے دونوں قسم کے انسان، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو تو رکنا ہی ہے، اور جو قربانی نہیں دے سکتے ہیں اگر وہ بھی پرہیز کرتے ہیں تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور ایک چوتھا مسنون عمل یہ ہے کہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اس ذوالحجہ کے مہینے میں، حج کے اعمال انجام دیں گے، حج کا کام کریں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عشرے سے متعلق ایک سنت یہ ہے کہ آپ اس عشرے میں 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، 9 روزہ رکھتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں پہلے دن سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں ہر مہینہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ ہے ایام 20 کا روزہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ بھی رکھتے تھے، اور ہر جمعرات اور ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مسنون عمل تھا۔ تو اگر کوئی مسلمان عمل کرنا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہے، تو ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک مکمل روزہ رکھ سکتا ہے۔ کم از کم 9 تاریخ کا روزہ، 9 تاریخ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کو اپنے حجاج کرام کا منظر دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ بڑا عظیم دن ہے، اس لیے کم از کم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عرفہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی ہمیں بتانا ضروری ہے کہ جو یوم عرفہ ہے 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو ہمارے بغل میں پڑوس میں الپورہ میں درگاہ لگتا ہے، اور ہمارے گاؤں سے اٹھ کر زیادہ تعداد میں عورتیں، بچے اور نوجوان یہ لوگ وہاں جا کر درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، شرکیہ کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ جس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس دن مسلمان درگاہ میں شریک ہوتے ہیں، قبر پہ جا کے پوچھتے ہیں، مالا چڑھاتے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان بکرا لے کر وہاں جا کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ قبر والے سے مانگتے ہیں، ان سے دعائی دیتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دل کی مراد آج تک اگر پوری نہیں ہوتی ہے، وہاں جا کر منت مانگتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اگر اس عمل پہ مسلمان کا خاتمہ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین گناہ شرک ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بھی گناہ نہیں۔ جس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کم از کم 1 روزہ یوم عرفہ کا رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، علماء کرام نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ عرفہ کا جو روزہ ہے ہمیں اس دن رکھنا چاہیے جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، یا اپنے ملک کے اعتبار سے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں چونکہ یوم عرفہ حاجیوں کے وقوف عرفات سے متعلق ہے، حاجی لوگ عرفات میں، میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اس لیے عرفہ کا جو روزہ ہے سعودی عرب کے اعتبار سے ہمیں رکھنا چاہیے۔ جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔
لیکن میری اپنی تحقیق جو دلائل کی روشنی میں اور علماء کے جو سب سے صحیح اور معتبر قول ہے اس کی روشنی میں یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے اپنے ملک میں ذوالحجہ کی جو 9 تاریخ ہے اس تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھیں گے. اپنے ملک میں 9 تاریخ جب آئے گی اس تاریخ کو عرفہ کے نام سے روزہ رکھیں گے. یہ ایک نفل روزہ ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو ایک مسنون عمل تو یہ ہے. پھر اس کے بعد ایک مسنون عمل ذی الحجہ کے ایام میں یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے قربانی کی استطاعت دی ہے اسے قربانی کرنا چاہیے. اس میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے، مال بچانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو قربانی کرنا چاہیے، مال کو بچانا نہیں چاہیے، کیونکہ قربانی میں بہت زیادہ صرفہ نہیں آتا ہے. ایک جانور کا جو خرچہ ہے بس وہی آپ کو لگانا ہے، یا بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں تو ایک حصہ میں جتنا پیسہ لگتا ہے اتنا ہی آپ کو صرف کرنا ہے. اس سے زیادہ ہم لوگ ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. تو قربانی کرنا صحیح قول کی روشنی میں واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جو تاکید کے ساتھ آئی ہے. اگر کوئی آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں وعید آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے. اس کو عیدگاہ آ کر نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے. تو بہرکیف جس کو قربانی کرنے کی استطاعت ہے وہ قربانی دے. اس میں جو علماء کرام شروط بیان کرتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنی شادی ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی شرط نہیں بیان کی گئی. قرآن و حدیث میں بس اتنی شرط ہے کہ قربانی کا جو جانور آپ وہ خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس ضرورت سے زائد پیسہ ہو، اور قربانی کا جو جانور بکرا، بکری، گائے میں حصے داری، اونٹ میں حصے داری لے سکتے ہیں. اگر وہ خرید سکتے ہیں یا بڑے جانور میں حصہ دے سکتے ہیں، اتنی استطاعت ہے تو قربانی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب آپ کے پاس ہونا ضروری نہیں، بس جانور خریدنے یا قربانی میں شامل ہونے کے اعتبار سے آپ کے پاس پیسہ ہونا یہ کافی ہے. اگر اتنا ہے تو دے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر قربانی کے لیے قرض بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو قرض لے کر قربانی دے، اس کی بھی ضرورت نہیں. پیسہ ضرورت سے زیادہ ہو تو قربانی دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس ہمیشہ پیسہ رہتا ہے لیکن عید الاضحیٰ کے موقع سے پیسہ کم پڑ جاتا ہے یا پیسہ گھٹ جاتا ہے یا وہ مقروض ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کہہ لیں وقتی طور پر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن عام طور پر وہ مالدار ہے، وہ اگر قرض لے گا تو آسانی سے چکا سکتا ہے، تو ایسا بندہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے. یعنی کسی کی سیلری ہے، سیلری اتفاق سے 2-3 مہینے سے نہیں آئی ہے لیکن سیلری اس کی موجود ہے، سرکار کے خزانے میں ہے، یا اس کے پاس پیسہ ہے لیکن لوگوں کے پاس ہے، بر وقت ہاتھ میں نہیں ہے، تو ایسا آدمی اگر چاہے تو قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے. لیکن جس شخص کو قرض لے کر قربانی کرنے میں مشکل ہو، بعد میں قرض کی ادائیگی اس کے لیے دقت اور پریشانی کا سبب بن جائے، اس کو قرض لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے مسنون اور مستحب اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ کریں. یہ چند مسنون اعمال تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اس فضیلت کے تناظر میں چند مستحب اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ اس مہینے کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مسنون اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا سفر میں ہیں یا لوگ مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں، ان لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق دے اور ان کو اپنے گھر تک صحیح سلامت واپس آنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے وہ مسلمان جو حج کے لیے تمنا رکھتے ہیں، حج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو آسان بنا دے. ہم لوگوں سے جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں، بار الہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اور برائیوں کو نظر انداز فرما کر اور نظر کرم عطا فرما کر ہم سب لوگوں کو بخش دے. اور جو مہینہ مبارک مہینہ
ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے ان میں ہمیں کثرت سے اعمال اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ان اعمال کے بدلے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لے، جہاں پر ظالموں کے نرغے میں مسلمان ہیں ان مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اور ظالموں کے ہتھ کنڈے سے، ظالموں کی پنجہ آزمائی سے، ان کے حملوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ بار الہ ہم سب کے دین کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔